إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف إذا زهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، اخبارات کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کو اس اندوہناک واقعے اور حادثے کی اطلاع ہے کہ اس وقت ترکیہ اور سوریہ کے اندر زبردست زلزلہ آیا ہوا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کی جانیں برباد ہوئیں، تلف ہوئیں، اور کروڑوں انسان بے گھر ہو گئے اور اس حادثے کا شکار ہو گئے، اور لاکھوں مکانات زمین بوس ہو گئے. پوری افراتفری اور تباہی اور بربادی کا منظر ہے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ان زلزلوں میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں؟ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ اور پنہاں ہیں. ایسا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی حادثے کی اطلاع ہمیں ملے اور اس سے ہم گزر جائیں اور اس حادثے کے اوپر غور و فکر نہ کریں، خاص طور سے جب کوئی بڑا حادثہ ہو اور اس طرح کا کوئی واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اور نہ جانے کتنا نقصان ہوا. اس کا اندازہ تو بعد میں کیا جائے گا. اس لیے ایسے واقعات پر ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے، تدبر اور تفکر سے کام لینا چاہیے کہ آخر اس طرح کے زلزلے، اس طرح کے مصائب، آفتی مصائب، آفات اور مصائب اور اس طرح کی چیزیں کیوں رونما ہوتی ہیں دنیا کے اندر، ان کے اسباب کیا ہیں، ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. آج کے خطبے میں اسی موضوع پر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم و دائم رکھے. گناہوں سے، شرک اور بدعات اور خرافات سے جو ان زلزلوں اور اس طرح کے آفات اور مصائب کا ذریعہ اور سبب ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. اور جو اس زلزلے میں حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین انہیں گھر مہیا کرے اور اللہ رب العالمین کی آفتوں کو اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. یہ زمین پوری دنیا کی مخلوقات کا بوجھ اٹھاتی ہے، بوجھ برداشت کرتی ہے. اللہ نے اس کے اندر اتنی سکت اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے کہ انسان اسی زمین پر چلتا ہے، گھر بناتا ہے، 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو ان کے لیے میخ بنا دیا، وتد بنا دیا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اگر زمین اس لائق نہ بنائی جاتی
کہ اس پر انسان بچ سکیں تو انسان دنیا کے اندر کہاں رہتا۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی متعدد آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی، ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ انسان ٹھہرتا ہے، گھر بناتا ہے، محلات کھڑے کرتا ہے، دکانیں بناتا ہے، اور اس طریقے سے کاروبار کرتا ہے اور زمین پر زندگی گزارتا ہے۔ والسماء بناء، اور اللہ رب العالمین نے آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے لیے کھوٹا بنایا، یہ پہاڑ زمین کو حرکت کرنے سے روکتے ہیں، یہ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنایا۔ الم نجعل الارض اوتادا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ جیسے انسان بچھونے پر اور بستر پر جاتا ہے تو آرام اسے ملتا، سکون ملتا ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا زمین کو اور پہاڑوں کو کیا ہم نے زمین کے لیے کھوٹے نہیں بنا دیا، میخ نہیں بنا دیا؟ یہ میخ اور یہ کھوٹے زمین کی حرکتوں سے اور زلزلوں سے روکتے اور منع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان سے اللہ کون ہے جس نے نہروں کو جاری کیا، وجعل لها رواسیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پہاڑ بنا دیے جو زمین کو حرکت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جو دو سمندروں کے درمیان حاجز اور دیوار کھڑی کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ ایسے جو نہیں جانتے۔ یہ سب کام اللہ رب العالمین کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان ساری چیزوں کو انجام دینے والا۔ لہذا جب رب ہی ہے تمہارا خالق و مالک، رب ہی نے ساری نعمتیں تمہیں مہیا کی ہیں، لہذا غیروں کو چھوڑو، غیر اللہ کو چھوڑو، اللہ رب العالمین کی بات کرو، اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ رب العالمین تمہیں دینے والا ہے۔ یہی زمین جنہیں اللہ رب العالمین نے قرار کی جگہ بنائی، ٹھہرنے کی جگہ بنائی، ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے تو میرے بھائیو، یہ زمین جو ہمارے لیے امان ہے، جو ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، یہی گھر جس گھر کے اندر ہم بستے ہیں، اور گھر کے اندر رہنے سے اپنی جان اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں سکون ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت آتی ہے، یہی زمین موت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی گھر ہمارے لیے موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے، جس پر ہم اور آپ جیتے ہیں اور بستے ہیں۔ اور یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ زلزلے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیکون فی آخر الزمان خسف ومسخ وقذف، آخری زمانے میں خسف ہوگا، یعنی زلزلے آئیں گے، لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، ومسخ اور مسخ ہوگا، لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی، وقذف اور پتھروں کی بارش برسائی جائے گی۔ وَإِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقِينَاتُ، جب گانے عام ہو جائیں گے اور اس طریقے سے گانے والی لڑکیاں اور عورتیں عام ہو جائیں گی، وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، اور جب شراب کو حلال کر لیا جائے گا، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے تازیانے آئیں گے۔ یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں امت کے لوگوں کے اوپر آئیں گی جب یہ ساری برائی عروج پر ہوں گے اور ساری برائیاں کی جانے لگیں گی، تو اس طریقے سے ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ زلزلوں کا آنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہیں لیا جائے گا۔ اور علم کو اٹھا جانے سے مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہاں علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول کے علماء ہے۔ برے علماء رہیں گے اور دنیا کا علم رہے گا، لیکن جو کتاب اللہ اور سنت رسول سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، ایسے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب وہ اٹھ جائیں گے، دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، تو دنیا کے اندر بدعات اور شرک کا بازار گرم ہو جائے گا، کیونکہ یہی علماء لوگوں کو شرک سے منع کرتے، بدعات سے منع کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہذا یہ نعمت ہیں، یہ جس طریقے سے یہ سورج اور آسمان کے لیے چاند اور ستارے زینت ہیں، اس طریقے سے میرے بھائیوں جو اہل حق علماء ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلنے والے علماء ہیں، جو بدعات اور خرافات سے دور
رہنے والے علماء ہیں، یہ زمین کی زینت ہیں، یہ زمین کی بقا کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ کے فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کی موت ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے خوب زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج سے 50 سال 100 سال پہلے دیکھیے اتنے زلزلے نہیں آتے تھے جتنے زلزلے آج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا زلزلوں کی کثرت ہوتی جائے گی۔ پھر آپ فرماتے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور فتنے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے، بہت فتنے ہو جائیں گے۔ ابھی تو بہت سارے فتنے نہیں آئے ہیں یا کم فتنے ہیں۔ جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قیامت قریب ہوتی جائے گی، فتنوں کی کثرت ہوتی جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور قتل زیادہ ہونے لگے گا۔ قتل یعنی بغیر کسی وجہ کے، قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا، مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ آج بھی صورتحال موجود ہے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کا رخ کرتا ہے، بازار جاتا ہے سامان خریدنے کے لیے، یا اپنے مدرسے اور اسکول جاتا ہے، اور وہ جو ہے بم بلاسٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی جان لے لی جاتی ہے، اسے قتل کر دیا تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ہمیں کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، اور جو یہ کرتا اسے بھی نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے اور زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہوگی۔ تو آپ فرمائیں کہ قتل جو ہے یہ کثرت سے ہونے لگے گا، خوب زیادہ ہونے لگے گا۔ تو آپ اس حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے زلزلوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان کیا ہے کہ زلزلے آئیں گے۔ اس طریقے سے زلزلے میرے بھائیوں بڑے زلزلے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ زلزلے چھوٹے زلزلے ہیں، ایک زلزلہ ایسا آنے والا ہے پوری زمین تہوبالا ہو جائے گی، آسمان اور زمین کو بدل دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑوں کو ہواؤں کا پہاڑوں کو دھلی ہوئی روئی کی شکل میں ان کو اڑا دیا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا جو قیامت کا زلزلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین، اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ حج کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رب سے ڈرو، کیونکہ زلزلہ جو آنے والا ہے قیامت کا بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹوں کو، اور ماں اپنی اولاد کو، اور شوہر اپنی بیوی کی، بیوی اپنے شوہر کو، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، اور بے ہوشی کا عالم ہوگا، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا میرے بھائیوں کہ بے ہوشی کا منظر ہوگا، تباہی کا منظر ہوگا۔ آج وہ تباہی و منظر آپ ترکیہ اور سوریا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ باپ اپنی جان بچانے کے لیے اولاد کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، شوہر اپنی جان بچانے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، باپ اور اولاد اپنے باپ کو اپنی جان بچانے کے لیے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ یہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، جو سب سے بڑا منظر زلزلہ آنے والا ہے، جس دن دنیا تباہ ہو جائے گی، آسمان کے جو ہے آسمان ختم کر دیا جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور زمین کو جو ہے شروع سے لے کر کے آخر تک پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کا زلزلہ آ جائے گا، اور وہ اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال دے گی، جو اس کے سینے کے اندر جو امانتیں چھپی ہوئی ہیں، جو بوجھ ہے، وہ سارے بوجھ کو اٹھا دے گی۔ لہذا یہ جو زلزلہ آیا ہوا ہے، یہ آتے ہیں، یہ سارے زلزلے ہمیں قیامت کا منظر یاد دلاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اس زلزلہ سے آنے سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے بارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم جس کے ساتھ ہو اللہ رب العالمین تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ حدیث ہم نے سنی تو سب زیادہ ہمیں خوشی ہوئی، کیونکہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال کے جیسے نہیں ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن ان صحابہ اور ان مقدس اور معزز ہستیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اٹھائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنے کو جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہمارے اعمال ابو بکر و عمر جیسے نہیں ہیں، ہم کوتاہ ہیں ان سے، ہمارے پاس قربانیاں کم ہیں، ہمارے پاس اعمال ان کے مقابلے میں کم ہیں، اور لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ لہذا یہ حدیث سن کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن ان صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ ہمیں
जन्नत के अंदर जगह मिलेगी। ये सहाबे कराम से मोहब्बत को सहाबे कराम जन्नत में जाने का जरिया और सबब समझते थे। और आज ऐसे फ़िरक़े हमारे मुल्कों के अंदर हैं जो सहाबे कराम को जहन्नमी करार देते हैं, सहाबे कराम की दावत और दुश्मनी को अपने लिए तक़र्रुब का जरिया समझते हैं, सहाबे कराम की तकफ़ीर करते हैं, सहाबे कराम गालियाँ देते हैं, सहाबे कराम को बुरा भला करते हैं, कहते हैं ये लोग जन्नत में जाने का जरिया और सबब समझते हैं। सहाबा पर इल्ज़ाम लगाना, सहाबा थे जो सहाबा से मोहब्बत को जन्नत में जाने का जरिया समझते थे, ये सहाबे कराम की तकफ़ीर और उनको जहन्नमी और लानती करार देने को अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करने का जरिया समझते हैं। वो अल्लाह ताला के करीब तो नहीं जाते, वो शैतान इब्लीस के ज़रूर करीब जाते हैं, वो जन्नत के करीब नहीं जाते, वो जहन्नम के करीब ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये सारे अमाल इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाले हैं। अब जो है सहाबा से मोहब्बत करना ये हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है। जो सहाबा से मोहब्बत नहीं करता, जिसके दिल में सहाबा के खिलाफ नफरत है, वो मुनाफिक है। और ये मुनाफिक दिल का निफाक है, ये ज़ाहिरी निफाक नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। लिहाजा जो सहाबा से मोहब्बत ना करे, जो सहाबा को बुरा भला कहे, उसका अंजाम जहन्नम ही होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की वही सुनाई गई है और ऐसे लोगों को मुनाफिक करार दिया गया है। हमारे नबी ने फरमाया सहाबा से अंसार से वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, और जो उनसे नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। ये नबी की शहादत है, ये नबी की गवाही है। लिहाजा ऐसे लोग देख लें कि वो कौन सा अमल अंजाम दे रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं और उसके ज़रिए से किसकी रज़ामंदी हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की रज़ामंदी तो हासिल कर नहीं सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, महबूब बंदे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तरीक़े से ईमान लाने को हिदायत का ज़रिया करार दिया है। हमारे नबी ने फरमाया वही फ़िरका जन्नत के अंदर जाएगा जो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। जो हमारे लिए जन्नत में जाने के जिनके नक्शे कदम की पैरवी करना ज़रूरी है, उनको काफिर कह करके, उनको जहन्नमी और मलऊन करार दे करके इंसान जन्नत तो नहीं जा सकता, वो जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है। जो सहाबे कराम के बारे में इस तरह की गलत अकीदे रखता है और इस तरीके से गलत बातें कहता है। कहने का मकसद है मेरे भाइयों कि जो ज़लज़ले आते हैं ये क़यामत का मंजर पेश करते हैं, क़यामत याद दिलाते हैं। इसीलिए जुमा के दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इंसानों को छोड़ करके, जिन्नातों को छोड़ करके जितनी माखलूक़ात है सब जुमा के दिन डरती है अल्लाह ताला से। हम जुमा के दिन खुश होते हैं, किस बात से? क्या छुट्टी का दिन है, बाजार जाएंगे, जो है मौज मस्ती करेंगे। और बाजार जाके देखिए, बाजार में अभी असर के बाद आपको यहाँ जो है बाजारों के अंदर कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। खड़े रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, नज़ारे करेंगे, बिला वजह के, बगैर किसी मकसद के जाएंगे। और इस तरीके से अजानें होती रहती हैं, नमाजें होती रहती हैं, लोग रोडों में बैठे रहते, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक के अंदर नहीं आते। ये सूरत हाल हो गई है। जुमा के दिन मखलूक अल्लाह से डरती थी, कहीं ऐसा ना हो कि आज ही के दिन क़यामत कायम हो जाए और हम जाकर के मौज मस्ती करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, कोई हमारे ऊपर खौफ नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हो सकता है आज ही दिन अल्लाह ताला जो है क़यामत कायम हो जाए। अलगरज कहने का मकसद ये है कि जो ज़लज़ले हैं मेरे भाइयों, ये ज़लज़ले क़यामत को याद दिलाते हैं। जब ये ज़लज़ले तो मामूली ज़लज़ले हैं, किसी इलाके के अंदर होते हैं, लेकिन क़यामत का ज़लज़ला पूरी दुनिया के अंदर होगा। ज़मीन का एक हिस्सा भी, एक बालिश भी कहीं नहीं बचेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हिलाक को बर्बाद कर देगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, एक ही ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। सबको एक दिन फना होना है। याद कीजिए वो मंजर, आज का मंजर देख करके कितने लोग मौत के घाट उतर गए। किसने सोचा था, सो रहे थे और सोने ही में चले गए, दुनिया से ख़त्म हो गए। किसने सोचा था कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है? किसी को नहीं खबर, किसी को नहीं मालूम। लिहाजा मेरे भाइयों, हम आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की तैयारी करें और दुनिया ही के बनकर के, दुनियादार बनकर के ना रह जाएं। ये सारे ज़लज़ले हमें झिझोड़ने के लिए आते हैं, ये सारे ज़लज़ले हमें याद दिलाने के लिए आते हैं। लिहाजा इन ज़लज़लों को के ज़रिए से आखिरत को, क़यामत को याद करो। ये बहुत बड़ी इबरत और नसीहत की चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जैसे निशानियों को हमारे पास भेजता है। अल्लाह के इरशाद उमा नुरसिलु बिल-आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, हम जो निशानियाँ भेजते हैं, जो ज़लज़ले और आफ़तें आती हैं, ये डराने के लिए आती हैं। डरो तुम अल्लाह ताला के इंतकाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पहले बहुत सारी उम्मतों को ज़लज़लों के ज़रिए से डुबो दिया, ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोगों को पानी के अंदर डुबो दिया, बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई। मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है इससे पहले की उम्मतों को और कौमों को। लिहाजा ये ज़लज़ले हमें क़यामत का मंजर याद दिलाते हैं। हम क़यामत पे निगाहों के सामने रखें, जबकि उस दिन भी ये हाल होगा, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपने बीवी से, अपने बच्चों सब से भागेगा, औलाद से भागेगा, अपने माँ बाप से भागेगा, कोई किसी काम नहीं आएगा। ये छोटी सी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिखाई हमें, ये हमें वो मंजर याद दिलाती है। आज जो लोग क़यामत के मुनकिर हैं, देख ले कि दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल होती है।
یہ چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے، آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سب سے قریبی لوگوں کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، صرف اسے اپنی جان کی فکر ہوتی، کسی اور کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ چیز ہونے والی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائیوں۔ لہٰذا ان زلزلوں سے ہم قیامت کو یاد کریں۔ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ ان زلزلوں کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو ظاہری سبب ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سبب بھی اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے۔ اور وہ ظاہری سبب یہ، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو زمین کے بارے میں علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کے اندر جب بھاپ اٹھتی ہے تو بھاپ باہر نکلنے کے لیے جب آتی ہے تو اس طریقے سے زمین پھٹتی ہے اور اس طریقے زلزلے کے حادثے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی سبب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ سبب، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی سبب بناتا ہے۔ اللہ کسی سبب کے ذریعے سے اولاد دیتا ہے، کسی سبب کے ذریعے سے انسان کو روزی دیتا ہے، کسی سبب کے ذریعے سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سبب بنانے والا ہے۔ لہذا ہم دنیا دار بن کر کے نہ رہیں، دہریہ اور مادہ پرست بن کر کے نہ رہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ بس یہی ظاہری سبب ہے، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ ظاہری سبب ہے، لیکن ظاہری سبب کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ وہی رب جس نے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنا دیا، آج وہی رب کے حکم سے وہ زمین ہمارے لیے موت کا گہوارہ بن جاتی ہے، ہمارے لیے موت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہذا سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا حال ان لوگوں کے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ بس مادی اسباب ہے، یہ سبب ہے، اس سبب کو ہم دور کر لیں گے، زلزلے نہیں آئیں گے۔ آئیں گے زلزلے، کتنے بھی سبب پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کو جو ہے چلانے والا اور اس طریقے سے دنیا کو ختم کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ لہذا کتنے بھی سبب بنا لو تم لوگ، کتنے بھی کچھ کر لو، اللہ رب العالمین یہ چیز بھیجنے والا ہے، کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے طریقے سے نہ ہو جائے جو آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے کہتے ہیں دنیا کا سبب ہے، ہم نے کوتاہی کہ ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ ہو جانے کے بعد انسان کی بڑی عقل ہو جاتی ہے، پہلے انسان کے پاس کسی چیز کی عقل نہیں رہتی ہے۔ اس طریقے دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں گزرتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، لوگ اس پر گزرتے رہتے ہیں اور اسے اعراض کرتے ہیں اور اس کے بارے میں عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ آتی نشانیاں چلی جاتی ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بھیجتا ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ ظاہری سبب ہے، ایک حصی سبب ہے، مادی سبب ہے جس کی بنا پر یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ مادی سبب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے۔ اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے مانوی سبب، جو بہت اہم سبب ہے میرے بھائیوں، اور وہ سبب اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ سبب یہ ہے ہمارا گناہوں کے اندر پڑنا۔ ہمارے اندر جو بددینی ہے، بے دینی ہے، دین سے دوری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو معصیت ہے، جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین زلزلے بھیجتا ہے اور اس طریقے آفت اور مصیبتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر اور سمندر کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے برے کرتوت کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کر کے آئیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ کتنی عظیم آیت ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں چکھانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ جو زلزلے آتے ہیں تمہاری عبرت و نصیحت کے لیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں یاد دلاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں توبہ کی طرف اللہ رب العالمین لے کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک طرف سے رحمت ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، ہر کام کے اندر خیر ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں وہ چیز نظر نہ آئے، ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا، اسی کے اندر بھلائی تھی، کشتی توڑ دی، اسی کے اندر خیر اور بھلائی تھی، اللہ جاننے والا تھا۔ اس لیے کوئی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جو لوگ بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ رب العالمین قریب آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے برے اعمال کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ آج پورے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھ لیجئے، کتنی دین سے دوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ جو پہچان تھی ہماری توحید، آج ہمارے پاس توحید باقی نہیں رہے گی۔
किस तरीके से शिर्क किया जाता है, कब्रों का तवाफ होता है, कब्रों पर सजदे होते हैं, कब्रों के नाम पर, मज़ारों के नाम पर किस तरीके चादरें चढ़ाई जाती हैं। क्या कुछ शिर्क नहीं होता? जो ज़माने जाहिलियत के अंदर शिर्क था उससे भी बड़ा शिर्क होता है। मक्का के मुशरिक कम से कम परेशानियों में अल्लाह को याद करते थे, परेशानियों में, मुसीबतों में अल्लाह को याद करते थे। जब उनकी कश्तियाँ समंदरों के अंदर फंसती थी वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते थे और बाकी खुदाओं को भूल जाते थे, बाकी माबूदाने बातिला को छोड़ देते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? ज़लज़ला आता है, मज़ारों पर जाते हैं, कोई परेशानी आती, फसाद होता है, मज़ारों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानियों को झुकाते हैं। मेरे भाई, ये शिर्क तो मक्का के मुशरिकीन भी नहीं करते थे। वो कम से कम परेशानियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे, अल्लाह ही को याद करते थे। और कभी मक्का के मुशरिक अल्लाह के अलावा किसी के दर पर औलाद के लिए नहीं गया, बीमारी के से शिफा पाने के लिए किसी दर पर नहीं गया। लेकिन आज किसी को औलाद नहीं मिलती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर आने के बजाय वो बाजारों का रुख करता है, पीरों और फ़कीरों और वलियों के पास जाता है जो कब्रों के अंदर मदफून हैं, जो किसी चीज के मालिक नहीं है, जिन्हें भी नहीं मालूम कि उनके साथ क्या मामला होगा, उनके साथ कौन सा मामला किया जाएगा, इस चीज की उन्हें खबर नहीं है। कौन आता है, कौन जाता है, हर सड़ गल चुके हैं, उन्हें किसी चीज की खबर नहीं है। लोग जाकर के उनको गैरुल्लाह को, उनको अपना रब बना चुके हैं। अल्लाह को भुला दिया, रब्बुल आलमीन को भुला दिया। देता रब्बुल आलमीन है माल, लेकिन उस माल को जाकर के गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। गैरुल्लाह के नाम पर नज़र न्याज और ज़बिये पेश किए जाते हैं। रब दिया, माल रब ने दिया, सेहत दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सब कुछ रब्बुल आलमीन ने दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर चढ़ाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर आने के लिए लोग जाकर के गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानियों को झुकाते हैं और गैरुल्लाह के सामने अपनी पूरी माल और पूरे जायदाद को बर्बाद कर देते हैं। और वो लोग भी लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। क्या है मेरे भाइयों? ये शिर्क है, जो सबसे बड़ा शिर्क है जो आज उम्मत के अंदर पैदा हो गया है। ये सब गुनाहों की वजह से हमारे होता है। जब तक हम शिर्क को नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुफ्र के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद नहीं करेगा। हमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी भुला दिया। कौन सा ऐसा शिर्क है जो आज उम्मत के अंदर नहीं पाया जाता है? बददीनी, औरतों के अंदर जो है बेपर्दगी और जनाकारी और शराब नोशी और इस तरीके से कौन सा ऐसा जुर्म है जो आज का मुसलमान नहीं करता है? कौन सा ऐसा जुर्म है जो आज का मुसलमान नहीं करता है? मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें इसीलिए आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इबरत और नसीहत के तौर पर भेजता है। इसलिए लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हम तौबा करें, अल्लाह के दरबार में आएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आएँ और इस तरीके से अपने गुनाहों के ऊपर तौबा करें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी चीज़ें हमको दिखाता है कि अपने गुनाहों को हम छोड़ दें। अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कस्बत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने बुरे अमाल का नतीजा है। वो यअफ़ू अन कसीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत ज़्यादा माफ़ कर देने वाला है। माफ़ कर देने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हम गुनाह करते हैं। उन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की मुसीबतें और इस तरह के ज़लज़ले हमारे ऊपर भेजता है ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने एक हदीस के अंदर फरमाया, जिस कौम के अंदर या जिस बस्ती के अंदर लोग ज़िना को और शराब को हलाल कर लेते हैं, फ़क़द अहल्लु अज़ाब अल्लाह, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को दावत दे दी है, अल्लाह के अज़ाब को अपने ऊपर हलाल कर लिया है। जिस बस्ती के अंदर ये ज़नाकारी हो रही है, जिस बस्ती के अंदर शराब आम हो जाए, गाने आम हो जाएं और इस तरीके से ये सारी मासियत और नाफरमानी के ये सारे अड्डे खोल लिए जाएं, ऐसी कौम के अंदर और ऐसी उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसी उम्मत अपने ऊपर या ऐसी कौम अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को हलाल कर लेती है। अल्लाह के अज़ाब को कोई नहीं रोक सकता ऐसी कौम के ऊपर। और ज़नाकारी से और शराब पीने से बड़ा जुर्म शिर्क करना है। इससे बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों शिर्क करना। लिहाजा जिस कौम के अंदर शिर्क आएगा कि अल्लाह ताला उस कौम को छोड़ेगा, दुनिया की तबाही और आखिरत के अंदर भी तबाही और बर्बादी होगी। इसलिए शिर्क से तौबा करने की ज़रूरत है, गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी मेरे भाइयों। अल्लाह ने सब कुछ दिया हमको, अल्लाह को छोड़ करके गैरों की तरफ हम जाते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के पास जाकर अपनी पेशानी को झुकाते हैं, गैरों के नाम पर नज़ो नियाज पेश करते हैं, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बिये पेश करते हैं, वहाँ जाकर जानवर ज़बा करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों की जो है बातें करते हैं। ये सब शिर्क है मेरे भाइयों। जब तक इसको शिर्क को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के अज़ाब से हम ना दुनिया के अंदर बचेंगे और ना आखिरत के अंदर बचेंगे। नबी की सुन्नत को हमने पामाल कर दिया, नबी की सुन्नतों की जगह बिदात और खुराफात हमने जो है कर लिया। आज सुन्नतें हमारे माशरे के अंदर कम हैं। एक इंसान की ज़िंदगी उठा करके देख लीजिए कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है और एक दिन के अंदर कितने बिदात और खुराफात का इर्तिकाब करता है, कितने बिदात और खुराफात करता है। कोई ऐसा महीना बल्कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इंसान बिदात और खुराफात का इर्तिकाब न करता। सुन्नत के नाम पर बिदअतें लोगों के अंदर फैलाई जा रही हैं और इस तरीके से अकीदत और मोहब्बत के नाम पर शिर्क लोगों के अंदर
تقسیم کیا جا رہا ہے اور شرک لوگوں کے اندر بانٹا جا رہا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ اللہ کے دربار میں آئیں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اور اللہ شرک کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ سے انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی تک جو لا علمی میں یا اس طریقے سے سمجھانے میں کسی وجہ سے شرک کے اندر ملوث تھے، ان کے لیے ایک موقع ہے وہ شرک سے توبہ کریں۔ جو بدعات اور خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے موقع ہے میرے بھائیوں کہ وہ توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ نصیحتیں کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اور کیا چاہیے، کتنا ہم انتظار کرتے ہیں، کیا اور چاہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے اور یہ جو توبہ کے دروازہ وہ بھی بند ہو جائے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل کر آ جائے اور ہمارے لیے توبے کا دروازہ بند ہو جائے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کیا ابھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی اللہ تعالیٰ کا وقت نہیں آیا ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے دل نرم پڑ جائیں، اللہ کے دربار میں آئیں؟ اور کتنی مصیبتیں چاہتے ہیں اور کتنی ذلت اور تباہی کے منتظر ہیں آپ؟ کتنی تباہی چاہیے، کتنی پریشانی چاہیے دنیا کے اندر؟ اگر کوئی سب سے زیادہ پریشان امت ہے تو امت مسلمہ ہے۔ مسلمان ہے سب سے زیادہ پریشان، ہر جگہ مظلوم ہے، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ مسلمان خود اسلام کے نام پر مسلمانوں کو تحت کرتا ہے، مسلمانوں قتل عام کرتا ہے اور اس طریقے سے خود مسلمانوں کے قتل کا ذریعہ اور سب بنا ہوا ہے۔ کتنی ذلت چاہیے، کتنی تباہی اور پستی چاہیے؟ کیا ہمارے پاس وقت نہیں آ گیا؟ کتنا انتظار کریں گے ہم اللہ کے دربار میں آنے کے لیے؟ کتنا انتظار کریں گے شرک سے توبہ کرنے کے لیے، بدعات اور خرافات کو چھوڑ کر کے سنت گلے لگانے کے لیے؟ وقت آ چکا ہے میرے بھائیوں، اب اور زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیے، ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، بدعات اور خرافات اور شرک کو۔ یہی ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، یہی ہماری پستی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک تم دین کی طرف پڑھ کر کے نہیں آؤ گے تمہیں دنیا کے اندر غلبہ نہیں ملے گا۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، اسلام سے عزت ملے گی۔ اسلام کو چھوڑ دیں گے اگر ہم اور دنیا میں عزت چاہیں گے تو ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ عزتوں کو مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہذا عزت اسی کو دے گا جو اس کے دین پر عمل کرنے والا ہوگا اور اس کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ لہذا عزتیں چاہیے، دنیا کے اندر غلبہ چاہیے، اس کے لیے شرط ہے ایمان، اس کے لیے شرط ہے دین کی طرف پلٹنا، اس کے لیے شرط ہے گناہوں کو چھوڑنا، اس کے لیے شرط ہے نماز قائم کرنا، دین کو قائم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہر انسان دین کا نمائندہ بن جائے، ہر انسان دین کو اپنے اوپر قائم کر لے۔ اپنے اوپر انسان اگر دین کو قائم کر لے گا دنیا کے اندر خود بخود دین قائم ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان تمام چیزوں سے عبرت پکڑیں اور نصیحت پڑھیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اس طریقے سے خود دین پر قائم رہیں اور اس طریقے سے اور توبہ کریں اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، تبھی ہمارے لیے دنیا کے اندر عزت ملے گی اور اس طریقے سے تبھی جا کر کے دنیا کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے مصیبتوں سے ہم کو محفوظ رکھا ہے، اور جو ان مصیبتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا مصیبتیں جن کو پہنچی ہیں ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے امداد بھی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے مدد کرنے کی آپ ان کی امداد بھی کریں۔ میرے بھائیوں میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں مملکت سعودی عرب کا، اور مملکت سعودی عرب ہمارے کسی شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ جب بھی ایسی کوئی مصیبت آتی ہے سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ملک کسی کی مدد کرتا ہے مملکت سعودی عرب ہے۔ اس موقع پر بھی سب سے زیادہ جس نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے مملکت سعودی عرب ہے، جس نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور گاڑیوں کی گاڑیاں اور جہازوں کے جہاز سامان لے کر کے باقاعدہ مصر ترکیہ اور سوریہ کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں، اور وہاں کے صدر نے بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ جس نے اب تک ہماری مدد کی ہے مملکت سعودی عرب ہے۔ یہ مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں، جو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی مصیبت آتی ہے خاص طور سے مسلمان ملکوں کے اندر سب سے پہلے جو ہاتھ بڑھاتا ہے مملکت سعودی عرب ہے۔ لیکن سب سے زیادہ گالیاں سعودی عرب کو دی جاتی ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر لوگ سعودی عرب ہی گالی دیتے ہیں، انہیں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ان کو مزار نہیں ملتا، یہاں شرک کرنے کا نہیں ملتا، عید میلاد النبی کرنے کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا، یہاں قبر پرستی کے لیے دروازے نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اسی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ جو دین کی مدد کرنے والا، دین کی نشر و اشاعت کرنے والا اور عوام کی لوگوں کی مدد کرنے والا اور حرمین شریفین اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا دنیا میں اگر کوئی ملک ہے مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس سے محبت کرنا یہ دین سے محبت کی پہچان ہے، ایمان سے محبت کی پہچان ہے۔ جسے سننا ہو سنے ہماری بات، اور جسے نہ سننا نہ ہماری بات نہ سنے، یہ پہچان ہے ان سے محبت رکھنا، کیونکہ ان کے ذریعے سے آج دنیا کے اللہ کے فضل کے بعد توحید کی جو صدائیں ہم سنتے ہیں، ان کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اللہ کے فضل کے بعد مملکت سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ ہر موقع پر میرے بھائیوں آج پوری دنیا میں دیکھیے
اس حکومت سے پہلے کتنا شرک تھا دنیا کے اندر. اسی حکومت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس ملک سے بھی اور دنیا کے اکثر ملکوں سے بھی شرک کو ختم کیا ہے, بدعت و خرافات کو ختم کیا ہے. اس لیے حق بنتا ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں. اللہ کے سور حدیث ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور انہوں نے باقاعدہ ایپ جاری کیا ہے, لنک بھیجا ہے, اگر کسی کو مدد کرنا ہے سب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے. آپ بھی مدد کرنا چاہیں پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. بینک میں جائیں, راجی ہے بینک میں, اور بینکوں میں جائیے, باقاعدہ انہوں نے اکاؤنٹ کھول دیا ہے. آپ کچھ پیسہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں, ایپ کے ذریعے سے کچھ پیسہ بھیجنا چاہیں آپ ان کو بھیج سکتے ہیں. امانتداری کے ساتھ حکومت کی سرپرستی میں آپ کے دی ہوئی رقم ان تک پہنچے گی اور ان کی امداد کے لیے پہنچے گی, اور اس طریقے سے آپ کا تعاون ہوگا. لہذا آپ ان کے لیے دعا بھی کریں, اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے مال سے بھی ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھے, قیامت کے آخری صبح تک اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم رکھے. اللہ انہیں مزید توفیق دے, کوئی طریقے دین اور ملت اسلامیہ کے لیے, انسانوں کے لیے مزید کام کرتے رہیں اور لوگوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا رہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے, آمین رب العالمین. اور ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے, اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر اور دین پر توحید پر قائم رکھے, اور اللہ رب العالمین نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے, بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.